اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ خوشگوار زندگی کیسے گزاریں۔ ہر بندہ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور خوشگوار زندگی کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہم السلام سے مختلف قسم کی احادیث جو ہے وہ مروی ہیں۔ آج ہم جس حدیث کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ تحف العقول کے اندر ایک حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تطیب السکن الا بثلاث، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعہ سے انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ میرے مولا نے فرمایا الہواء الطیب۔ دیکھیے، یہ ایئر کوالٹی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہماری اس ارض کا، اس ارتھ کا، اس زمین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہوائی آلودگی۔ جب سردی آتی ہے عام طور پہ ایئر پولوشن جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا چینلز والے بھی اور مختلف قسم کے لوگ بھی۔ اور ہوا الطیب فرمایا کہ خوشگوار زندگی کے لیے ایک صاف ہوا، ایک پیور آپ کو جو ایئر ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی ایسی ہوا کہ جو صاف ہو۔ صاف ہوا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس لیے فرمایا کہ جب آپ ورزش کریں یا ایسی جگہ پہ جائیں، سیر و سیاحت کریں کہ جہاں آپ کے لیے ہوا ایسی میسر ہو کہ جو صاف ہو۔ اس کے بعد فرمایا والماء الغدیر العذب، یعنی صاف اور ایسا پانی کہ جو میٹھا پانی ہو۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں میٹھا پانی کم دستیاب ہوتا ہے، اور اگر دستیاب بھی ہے تو پھر مشکل سے یا اسے خریدنا پڑتا ہے یا پھر واٹر فلٹر پلانٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ تو کسی مقام پہ اگر کسی کو میٹھا پانی، صاف پانی، ایسا پانی کہ جو انسان کی زندگی کے لیے گوارا ہے، انسان کی زندگی کو میسر آ رہا ہے، صاف پانی اور میٹھا پانی، تو یقیناً وہ پانی اور صاف ہوا انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمائے والارض الخوارہ، یعنی ایسی سرزمین اگر انسان کو میسر ہو کہ جو زرخیز ہو۔ زرخیز سرزمین کا میسر آ جانا انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تین چیزیں اگر انسان کو میسر ہو تو انسان کی زندگی خوشگوار ہے: صاف ہوا، میٹھا اور خوشگوار پانی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا زرخیز زمین۔ اور وطن عزیز پاکستان میں الحمدللہ یہ تینوں چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں ان عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔